پاکستان نے عید اور ان محترم دنوں کے سامنے رکھتے ہوئے افغانستان کے اوپر حملوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے سعودی عرب، قطر اور ترکی نے بھی پاکستان سے درخواست کی اور پاکستان نے ایز اے گڈ ول جیسچر یہ 4-5 روز کے لیے 18 اور 19 کی درمیانی شب سے شروع کر کے 4-5 روز کے لیے حملے بند کرنے کا اعلان کر دیا. لیکن اس دوران میں اگر افغانستان سائڈ سے پاکستان کے اوپر کوئی ڈرون سٹرائک ہوتی ہے یا کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے تو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے ہماری شخصیت ہیں سابق نگران وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. کاکڑ صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سر افغانستان والے معاملے سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. ایز اے گڈ ول جیسچر ہم نے روکے گئے ہیں, کیا آپ اس کے اوپر رد عمل دیتے ہیں؟ بہت خوش آئند بات ہے. خوش آئند اس سینس میں ہے کہ دیکھیں پاکستان نے اپنی ڈٹرمنیشن جو ہے نا وہ بڑے عرصے بعد یہ نیو نارمل کریٹ کر دیا ہے اور شو کیا ہے کہ پاکستان کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے. 25 کروڑ لوگوں کی جو سیکیورٹی ہے اس میں بسا اوقات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کچھ لوگ دشنام ترازی کرتے ہیں ریاست کی طرف, کچھ تعریف و توصیف کرتے ہیں. ریگارڈلیس آف دیٹ ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی سیکیورٹی ایک مقدس فریضہ ہے اور ہم نے یہ ہر صورت سر انجام دینی ہے. آپ کے خیال میں صحیح راستہ یہی والا؟ دیکھیں صحیح راستہ اور غلط راستہ یہ تو سبجیکٹو ہے, لوگ اس کو ڈٹرمن کریں گے. مجھے تو یہ واحد راستہ دکھائی دے رہا ہے. اٹس اے وار آف نیسیسٹی, اٹس ناٹ اے وار آف چوائس. ڈیو ٹو ان اینڈنگ اسپل اوور آف ٹیررزم. دیکھیں ندیم صاحب, آپ پچھلے میں 1-2 دہائیوں کی بات نہیں کرتا ہوں لیکن 4 سال کو اگر آپ پوسٹ 2021 اگر ہم دیکھ لیں, کانسٹنٹلی آپ کو اٹیک کیا جا رہا ہے. آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ملٹری, پیراملٹری, پولیس, امام باڑہ, مسجد, اسکول, کوئی ایک جگہ ایسی ہو جو ولنریبل نہ ہو ان ٹیررسٹ اٹیکس پہ. آخر پاکستان کیا کرتا؟ خاموشی سے مطلب اس کو ٹالریٹ کرتا جائے اور کسی قسم کا کوئی رد عمل نہ دے. اپنی قوم کے بیٹوں کا خون بلا وجہ بہانے کو کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے. آپ کو پوری قوت استعمال کرنی چاہیے اس کو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل قوت, جو بھی اویلیبل ریسورسز. ایک سر بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو مجھے اکثر اوقات بادر کرتا ہے. آپ کیونکہ پرائم منسٹر کے عہدے پر رہے ہیں, آپ کے علم میں بہت زیادہ چیزیں ہوں گی. آپ افغانستان سے اس وقت جنگ میں ایران کی سائڈ کے اوپر اسرائیل اور امریکہ حملے کر رہے ہیں. انڈیا روک کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے یہ سندور جاری ہے, ابھی فیز 2 آنا ہے. بدترین آپ کا دشمن ہے. اس موقع سے شاید وہ فائدہ اٹھانے کے لیے بے قرار بیٹھا ہو. اور اگر افغانستان والی صورتحال سے سب سے زیادہ خوشی اس وقت انڈیا میں ہو رہی ہوگی کہ بہت اچھا ہے پاکستان کا ایک بارڈر, وہاں پہ جنگ چل رہی, دوسرے بارڈر کے اوپر ایران والی سائڈ پہ امریکہ اور اسرائیل حملے کر رہے ہیں. انڈیا کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں انڈیا کے اوپر جو مارکہ حق تھا, میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایکسپلسٹ ملٹری وکٹری وہ کوئی لگ بھگ مسلم دنیا میں پوسٹ, اگر آپ آٹومن امپائر کے ڈیمائس کے بعد دیکھیں اور پھر کولونائزیشن کا پیریڈ آتا ہے اور پوری سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, نارتھ افریقہ, مڈ ویسٹرن ایشیا تمام کا تمام کولونائز ہو جاتا ہے. اور ڈی کولونائزیشن کے بعد جو نئے ممالک بنتے ہیں, پہلی مرتبہ کسی نے ایکسپلسٹ ملٹری وکٹری لی ہے اپنے سے 1 گنا 10 بڑے دشمن کے مقابلے. 10 گنا بڑے دشمن کو آپ نے مارا. اور کسی ایک صاحب نے مجھے کہا کہ جی وہ آرمینیا اور آذربائیجان کا. آرمینیا اور آذربائیجان کا جو کمپیریزن اس لیے میں نہیں کرتا ہوں کہ وہ ہندوستان اور پاکستان نہیں ہے. پاکستان کا ڈیفنس بجٹ لگ بھگ $9 بلین ہے, ہندوستان کا $90 بلین ہے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. اس طرح کی مینیفیسٹیشن کے ساتھ ایکسپلسٹ وکٹری پہلی مرتبہ اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے. تو دے ہیو آلسو لرنڈ دیئر لیسن. اور میرے خیال میں ہمارے ہاں جو اس کے ذمہ داران ہیں دے آر کوائٹ ویجیلنٹ. پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے نا وہ ڈیمونسٹریٹ ہو گئی ہے. اور میرے خیال میں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے یہ ہندیہ بھی دیا تھا اور بالکل درست اسسمنٹ ہے کہ ابھی تک آپ نے اپنی 10% آف کیپیبلٹی ڈیمونسٹریٹ کی ہے. جو 90% ہے نا وہ ابھی بھی ہڈن ہی ہے. سر بہت بدترین دشمن ہے وہ. آپ کی بلوچستان اور آپ کے کے پی والے سائڈ پہ جتنی BLA کو اور یہ جو TTP والے سارے ہیں ان کی پشت پناہی کے اوپر پیچھے وہ کھڑا ہے. اجیت دوول کی اسٹریٹجی ہے یہی. بالکل ٹھیک. تو وہ آپ کی دہشت گردی پھیلا رہا ہے, وہ اس موقع کی طاق میں بیٹھا ہوگا کہ اس کو موقع ملے اور کوئی اور راستہ ڈھونڈے. وہ میرے خیال میں ان کے پاس بھی واحد راستہ یہی ہے کہ وہ پراکسیز کو یوز کرے اور اوپن کنفرنٹیشن. میرے خیال میں شاید ان کی جتنی انوینٹری تھی براموس میزائل سے لے کر S-400 تک
تمام کی تمام کمپرومائز ہو چکی ہے. ویسے تو جتنی ان کی ایئر فورس کو مار پیٹی ہے، اگلے 10 سال انہیں دوبارہ اس طرح کا مس ایڈوینچر نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کو کچھ نہیں پتا، کچھ بھی دشمن کر سکتا ہے، انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. سر BLA کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا، خواتین خودکش بمباروں کا استعمال، وہ اب اس کے اندر ایک ڈائمنشن ایڈ ہو گیا کچھ وقت سے، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ اچھی طریقے سے ہمیں بھی اندازہ ہونا چاہیے اور باقی دنیا کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ پلے بک کہاں سے آ رہی ہے، یہ میتھڈالوجیز کہاں سے آ رہی ہے. یہ میتھڈالوجیز جو ہے نا وہ داعش اور القاعدہ کی ہے. BLA مجید بریگیڈ میں، داعش میں اور القاعدہ میں ان ٹرمز آف لیتھیلٹی اینڈ ان ٹرمز آف میتھڈالوجی جو ٹیکٹکس یہ اپلائی کرے کوئی ڈفرینس نہیں ہے. بظاہر ہو سکتا ہے یہ سیکولر نظر آ رہے ہوں، وہ ریلیجس انسپائرڈ وائلنس کے تحت نظر آ رہے ہیں، لیکن اہداف دونوں کے مختلف ہوں گے. طریقہ کار انہوں نے ایک جیسا اپنا لیا کہ لیتھیلٹی بڑھاؤ اور ریڈیکلائز کر دو انڈیویجولز کو. بدقسمتی ہے کہ اس میں ویمن کو ایز اے جینڈر ویپنائز کر دیا گیا ہے، اور زیادہ تر اب وہ خواتین کی طرف ان کی انکلینیشن ہے اور وہ خواتین کو انکریج کر رہے ہیں اور ان کو اپنے فولڈ میں لے رہے ہیں. اس کی راہ میں بند باندھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دو تین چیزیں ہیں. کینیٹکس از ون. آپ کینیٹکس کا اپنا استعمال جو ہے نا وہ کانسٹنٹلی، کینیٹکس تو جو ریڈیکلائز ہو گیا اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے آپ کریں گے، لیکن مزید لوگ ریڈیکلائز نہ کر سکیں، وہ نوجوان بچے اور بچیاں، اس کے لیے بھی تو کچھ کریں. دیکھیں، نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے نا ایک تو یہ ہے کہ کھل کے ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ دہشت گردی ہے، اس کو رومنٹیسائز نہ کریں. یہ تو اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے. یہ میں جب میں کہہ رہا ہوں کہ رومنٹیسائز نہ کریں، آخر کوئی ایک نوجوان لڑکا 16 سال کا، لڑکی 18 سال کی، 20 سال کی، جو بھی عمریں ان کی ہیں، اگر وہ اس کو رول ماڈل کے طور پہ دیکھیں، سوسائڈ بومرز کو سوسائٹی میں رول ماڈل کے طور پہ دیکھیں، وہ سوسائٹی اپنی سویلائزیشنل سٹینڈرڈ میں ڈکلائن کی آخری حد پہ ہے. ہمیں اس کا کھل کے اظہار کرنا چاہیے، ایکسپلین کرنا چاہیے کہ یہ سوسائٹی کو کمپرومائز کر رہی ہے، کولیپس کی طرف لے کے جا رہی ہے. سوشل ڈس آرڈر بھی نہیں ہے بلکہ سوشل کولیپس کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور اس کا جو منفی امیج ہے اس کا بار بار تکرار اور تذکرہ ہمیں ہر فورم پہ کرنا چاہیے، تاکہ خصوصی طور پہ بلوچستان میں جو عوام ہے اور بائی اینڈ لارج جو پاکستان کے عوام ہیں وہ اس کو ٹریٹ نیگیٹیولی کرے، جو کہ ایک فیکچول اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. جو پاکستان نے کارروائیاں کی ہیں افغانستان کے اندر، کیا یہ جو ٹیررزم آ رہا تھا افغان راستے سے بلوچستان کے اندر بھی اور KP کے اندر بھی، بلوچستان پہ آپ بہتر رائے دے سکتے ہیں، کیا اس میں کچھ کمی آئی ہے؟ میرے خیال میں دونوں، چونکہ میں پڑھا خیبر پختونخوا میں ہوں، اٹ از اے سیکنڈ ہوم ٹو بی. میں کیروٹ کالج کوہاٹ میں تھا، ہر دوسرا گاؤں جو ہے نا اس میں ہمارے دوست ہیں، بہت ہی قریبی تعلق والے ہیں. بلوچستان سے میرا اپنا تعلق ہے. دونوں میں اثر پڑا ہے. ڈکریز آ رہے ہیں، جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ڈکریز کی طرف ہیں، کم حملے ہو رہے ہیں. ٹیررزم میں کمی آئی ہے ڈیفینیٹلی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب سے غضب الحق کی کارروائی شروع ہوئی ہے آپ کو ایک شارپ ڈکلائن نظر آ رہا ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں، کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو جو سینکچوریز ہیں وہ ڈینائی بھی ہو رہی ہیں، دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ری گروپنگ میں بھی لگ گئے. عام طور پر ایسے موقع پہ وہ پہاڑوں پہ چلے جاتے ہیں، ان کا گریلا وارفیئر کا یہی ٹیکٹکس طریقہ ہوتا ہے کہ وہ سانس چلے لینے کا جاتے موقع دیں گے تو پھر آئیں گے، وہ سروائیو کرنے کی جو پرنسپل آف سروائیویبلٹی میں چلے جاتے ہیں اور پھر ری گروپ کرتے ہیں اور پھر کسی موقع پہ سامنے آتے ہیں. ایدر وے یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ بالکل زیرو پہ آ چکا ہے، اور وہ کسی صورت اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے گا. سر یہ جو ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں، 2 اسلام آباد میں مار گرائے گئے، ایئر ڈیفنس سسٹم نے دونوں کو گرا دیا ہے، ایک اور میں نے سنا ہے لیکن وہ بھی مارا گیا ہے، وہ کسی اس سے ہیومن لاسز نہیں ہوئے، لیکن یہ خطرناک چیز ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا. میرے خیال میں پاکستان کی جو کیپیبلٹیز ہیں اپنے بھی ایریل ڈومیننس کی، اور جو چیلنج اس کو ایریل اس میں آتا ہے، ڈومین میں آتا ہے، اس کو رسپونڈ کرنے کی اس کی کیپیسٹی موجود ہے. مجھے اس پہ کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہے، ٹو بی آنیسٹ وتھ یو. بات اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ جو اس طرف اتھارٹیز اس وقت ہے، جو طالبان رجیم ہے، یہ اب ان کے لیے یہ مقام آ گیا ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ کیا یہ پالیسی ان کے لیے سسٹینیبل ہے، کیا وہ ابھی بھی ایک روگ ملیشیا ہیں یا ایک گورننگ باڈی ہے. وہ ٹرانسفارم ہو چکے ہیں ملیشیا سے ایک گورننگ باڈی میں. اس میں جو تفریق ہے وہ محسوس نہیں کر رہے ہیں یا ان کو ادراک نہیں ہو رہا. یہ ادراک ان کو بالآخر کرنا پڑے گا، سونر دا بیٹر. ایک لاسٹ کویشچن پوچھ لوں، کیا ہم افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ کوئی بفر زون کریٹ کر سکتے ہیں مستقل بنیادوں پہ اس ٹیررزم والے مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے؟
دیکھیں انٹرنیشنل بارڈر ہے، بفر زون جو ہے نا وہ بھی ایک آپشن ہوگا. وی شوڈ ریمین اوپن اباؤٹ اینی سارٹ آف سولوشنس. میں تجویز یہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہمیں کر دینے چاہیے. ظاہر ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی کے ایکسپرٹس ہیں، جو ان کے ذمہ داران ہیں، وہ اس پہ بہتر رائے دے سکیں گے کہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہوں گی ہمارے لیے. لیکن میسیجنگ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میسیجنگ یہ ہے کہ نو مور ٹالریشن آف ٹیررزم.